بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ میرے والد ڈاکٹر محمد خالد مریر فاروقی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو روشنی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز۔ تو آج ہم ایک پروگرام کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تو جناب، آج کیا آپ لائیں ہمارے لیے؟ آج پہلا سوال تو چینل کے حوالے سے ہے کہ آپ کو کیا امید ہے کہ چینل جو ہے وہ مقبول ہوگا لوگوں میں؟ یہ اپنے روشنی چینل کی بات کر رہے ہیں؟ جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ روشنی کو کون روک سکا ہے پھیلنے سے۔ روشنی تو جب نکلتی ہے تو ظلمت اور تاریکی گھبرا کے بھاگ جاتی ہے، تو اس میں شک ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا، جو ہم نے چینل کا آغاز کیا ہے یہ کسی کامیابی کے لیے نہیں کیا، یا کسی اس کو ہٹ کرانے کے لیے، اس کو وائرل کرنے کے لیے، اس کو مقبول کرنے کے لیے نہیں کیا۔ بیٹا، یہ کس لیے کیا ہے کہ جو کمیاں اور کوتاہیاں مجھ میں ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں نہ ہوں، وہ اس کو نا میں چاہتا ہوں کہ امینڈ کروں۔ میں نے جو مار کھائی ہے، آپ ہمارے بچے ہیں اور آپ بھی ہمارے بچے ہیں، دیکھنے والوں میں کئی لوگ ہیں جو آپ کی عمر کے ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمیاں اور کوتاہیاں جو مجھ میں ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ رہے، ان تک وہ جو تاریکی میرے ذہن میں تھی وہ آگے نہ جائے، وہ نہ پھیلے، اور اللہ کے رسول کا نام اور ان کا پیغام آگے کسی کے ذریعے سے بھی، آپ کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے یہ پہنچ جائے، آگے پہنچ جائے۔ تو یہ کامیابی سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں بیٹا۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو جہاں، وجہ کائنات اور فخر موجودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا کا نام لیتے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی دنیا میں بیٹا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ شاید کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، میں جب عبادت کرتا ہوں، اس میں تو کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آج تک میری کوئی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک انسان کو جانتا ہوں، ان سائڈ آؤٹ، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ وہ کون ہے؟ وہ میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے گناہ گار انسان اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ میں ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، اب مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میری کوئی عبادت اور ریاضت کبھی کوئی قبول بھی ہوئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہوں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں، اور اس کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا دل پھیر دیا، کسی کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ جو نیکی کرے گا نا، اس کا اجر مجھے لازمی ملے گا، کیونکہ وہ میں نہیں کروں گا، وہ میرے توسط سے یا میرے وجہ سے کوئی دوسرا کرے گا۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس پہ کچھ لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے نا، کچھ لوگ تو گواہ ہوں گے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا تھا۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرا چینل کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ جو میں نے راستہ اختیار کیا وہ ہے ہی کامیابی کا، اس میں ناکامی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی بات آپ پوچھیں۔ ایک اور سوال ہے، کل کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے 2 اصطلاحات استعمال کی، ایک اہل دل اور ایک اہل عقل، تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ عقل بھی ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے، دل بھی ہر ایک کے پاس ہے، تو پھر آپ یہ اس پہ کیا اس میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا، انسانی قبیلہ جو ہے اس میں واقعی 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عقل کو پریفر کرتے ہیں، ہر کام میں اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہیں، اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور ان کو ہم یقینی طور پہ اہل عقل کہتے ہیں، انہیں ہم دانشور بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل دل ہوتے ہیں، یار دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی جتنی بھی سنجیدگی ہے نا بیٹا، وہ اہل علم سے اور اہل عقل سے ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی سنجیدگی ہے وہ ان کے دم سے، لیکن اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ دل والوں کے دم سے ہے۔ اور دل والے جو ہوتے ہیں اس دنیا میں، جیسے باغ میں پھول ہوتا ہے، سبزہ بھی ہوتا ہے، درخت بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتا ہے، لیکن پھول جو ہیں وہ اہل دل ہیں، اور جیسے پھل ہے وہ بھی اہل دل کی طرح سے اس دنیا میں مثال۔ یہ جو عقل ہے نا، تو اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ ہیں۔ پھر ایک جگہ اقبال فرماتے ہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں،
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. عقل والے سوچتے بہت ہیں، کر گزرنے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے، اور دل والے کر گزرتے ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. دل والے عزیز بھٹی کی طرح اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں اپنے کل کے بارے میں، آج قربان کر دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں اٹھتے ہیں، اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنا آج تن من دھن اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. سارے یہ دل والے ہیں. دل والوں کی دنیا ذرا نرالی ہے. اقبال نے ایک اور جگہ پہ کیا خوب کہا ہے، خرد مندوں سے میں کیا پوچھوں کہ میری ابتدا ہے. ابتدا کیا ہے؟ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. آج میں نا اہل دل والوں سے مخاطب ہوں. اہل دل والوں کے لیے قرآن کی ایک ایسی آیت لایا. اہل دل جو دل سے سوچتے ہیں اور دل سے عمل کرتے ہیں اور بے خطر کود پڑتے ہیں آتش نمرود میں، ان کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں، اہل عقل والوں کے لیے نہیں، اہل دل والوں کے لیے ہے. آپ نے یہ آیت یاد کر لینی ہے، آپ نے بھی یہ آیت حفظ کر لینی ہے اور بار بار اس کا ذکر کرتے رہنا. سورہ زمر ہے قرآن پاک میں 20 کیا نمبر ہے اس کا 39 جی آیت یہ ہے سورت نمبر 39 ہے، اور اس کی جو ہے آیت نمبر 53 یہ یاد کر لینی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو آپ نے یہ آیت سنا دینی. آپ سے پوچھے آپ کو قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو آپ نے یہ سنا دینی. یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. آپ سے پوچھے آپ کو قرآن آتا ہے تو آپ کہیں ہاں آتا ہے. کیا سناؤ؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. پھر کوئی پوچھے آپ کو قرآن کی کون سی آیت آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یار یہ بار بار یہ کیوں پڑھتے جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اتنا پڑھو اس آیت کو اتنی زبان پہ آئے. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو قبر میں موجود ہوں، کوئی فرشتہ آ کے پوچھے کوئی سنا تجھے کوئی قرآن آتا ہے تو میں پڑھوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یعنی کہ اے میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس میں کیا کہا ہے؟ اے میرے بندو. کن کو کہا ہے؟ اے میرے بندو، یعنی سارے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ ہر گناہ معاف فرما دے اور وہ بے شک وہ غفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم. اب یہ آیت اگر میں فرشتے کے سامنے پڑھوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سننے کے بعد اللہ کا یہ کلام مجھے معاف کر دے گا، کہے گا یار اللہ نے وعدہ کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تو رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے گناہ معاف فرما دوں. اگر یہ مجھے اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے کہاں کچھ آتا ہے، کچھ کا عمل کیا ہے تمہارے پاس، تو یہ آیت لائیں تو سرکار یہ آیت سن لیجئے. تو اللہ پاک کیا بتاؤ؟ تو میں کہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تو اللہ کہیں گے کمال ہے، میری بات مجھے بتا رہا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا اور تو مایوس نہیں ہے. اور بس مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور کفر نہیں کرنا، بس یہ کام کر لو. تو اے لوگوں جو صاحب دل ہو تو یہ بات سمجھ لیجئے. اگر یہ آیت آپ نے پڑھ لی اور آپ کی زبان پہ آ گئی اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں. یہی آیت میری شان ہے. مجھے جب یہ میں پڑھتا ہوں میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے کہ میں اپنے تمام گناہوں کے طرف دیکھتا ہوں اور ایک طرف اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں.
گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہوں تو گندگی نظر آتی ہے، انتہائی برے معاملات چل رہے ہیں، انتہائی برے حالات. لیکن اس طرف دیکھتا ہوں تو چہرے پہ نا مجھے نا مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، کہ صبر آ جاتا ہے، شکر آ جاتا ہے کہ یہ میرے مالک کی رحمت میرے ساتھ ہے اور اللہ نے وعدہ فرما لیا. اب یہاں پہ بات ہوگی، اہل عقل جب یہ بات سنیں گے تو کہیں گے یہ قرآن میں تو بڑی جگہ پہ اللہ کے عذاب کی ذکر بھی ہے اور آگ کا ذکر بھی ہے اور ہمیشہ جلائے جانے کا ذکر بھی. اب وہ اہل عقل کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ آیتیں یاد کر لیں. ہم نے تو بھیا اس پہ اکتفا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو سفر ہے نا اگلا، وہ رحمت کے بغیر ممکن نہیں. ہمارا جو سفر ہے نا اس دنیا میں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں یار. ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو، ہر سانس کے ساتھ اللہ سے رحمت کی درخواست کرو. کبھی عدل کی درخواست نہ کرنا اور کبھی انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ سے نہ کہنا. بس آج کا میرا یہ پیغام یہاں تک ہے. آج ساتھیو شکریہ آپ کا، آپ بات لمبی ہو گئی، امید ہے آپ معاف فرمائیں گے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.